کا جنازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ، میدان جہاد کے۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج عالم اسلام کے لیے بالعموم اور اہل سرگودا میں بسنے والے اہل اسلام کے لیے بالخصوص بڑا انتہائی المناک وقت ہے اور انتہائی افسوس کا موقع ہے کہ ہمارے شہر سرگودا کے روح رواں شاہینوں کے سرپرست، بہترین لیڈر، بہترین رہنما، جرت اور بہادری کا پہاڑ، مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت، حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ انتقال پر ملال فرما گئے۔ خلاق عالم، پروردگار عالم ان کی آخرت کی زندگی اچھی فرمائے۔ مولانا محمد اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم عالم دین تھے جن کی 92-93 سال عمر ہو چکی تھی، دل کا 2-3 دفعہ بائی پاس ہو چکا تھا، آپریشن ہو چکا تھا، 4 سٹینٹ ڈل چکے تھے، لیکن وہ مرد کلندر، مرد مجاہد، ختم نبوت اور پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب بھی وقت آتا فوراً وہ کھڑا ہو جاتا اور پورے شہر سرگودا کے اندر سب سے آگے آنے والا وہ شخص تھا، سب سے آگے آنے والا۔ کوئی جرنل ہو، کوئی کرنل ہو، کوئی ڈی سی ہو، کوئی ڈی پی او ہو، سب کے سامنے ڈٹ کے بات کرنے والا، دین کی، اسلام کی، ایمان کی، ختم نبوت کی، وہ ایک مرد مجاہد تھا، مولانا اکرم طوفانی جس کا نام تھا۔ اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی نے ختم نبوت کے اس وقت کا ساتھ دے رہے تھے جس وقت سے پاکستان کے اندر تحریک ختم نبوت چلی۔ 1953 کی تحریک کے اندر مولانا اکرم طوفانی اور خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دونوں ایک جیل کے اندر اکٹھے رہے۔ پھر 1973 کے اندر، 74 کے اندر تحریکیں چلی، اس وقت سارا ساتھ رہے، اور 1977-78 میں نظام مصطفیٰ تحریک چلی، اس میں جیلیں کاٹی۔ آخر کار یہ بوڑھا مجاہد جو سا ہے ہر میدان کے اندر آگے سے آگے چلا آیا۔ کل لوگ باتیں کر رہے تھے ختم نبوت کے اوپر، مولانا اکرم طوفانی کی بڑی خدمات ہے، رہتی دنیا تک جب بھی سرگودا میں کوئی بھی کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے ہوگی تو اس وقت مولانا اکرم طوفانی کو ضرور بھی ضرور یاد کیا جائے گا۔ لیکن میرے محترم، وہ شخص صرف مجاہد ختم نبوت نہیں تھا بلکہ وہ شخص مجاہد اسلام بھی تھا، مجاہد اسلام بھی تھا۔ اسلام کے ہر معاملے کے اوپر وہ انسان ڈٹ کے سامنے آتا تھا اور مقابلہ کرتا تھا۔ خاکے چھپے لوگ ریلیاں نکال رہے تھے، سامنے سے پولیس آ گئی، نوجوانوں کو پکڑنے لگی، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کیڑا ہے مینو پھاڑ کے لے کے جاؤ، کس گولی چلانی، میرے سے چلاؤ گولی۔ سامنے آ گئے، انہوں نے سب لڑکوں کو چھوڑ دیا، سب ورکروں کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوا کرتی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے کرتا ہے، بعد میں اپنے نوجوانوں کو، بعد میں اپنے جو ان سے ہے ورکروں کو آگے کرتا ہے۔ سب سے آگے خود ہونے والا شخص یہ ختم نبوت کا مجاہد مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور جس بھی میدان میں دیکھو انہوں نے آگے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ انہیں 96-97 کے اندر کی بات ہے کہ جس وقت کیبل نئی آئی تھی، لوگوں نے بتایا فحاشی اور یعنی اس کے ذریعے ہو رہی ہے، تو مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو ساتھ لیا اور جہاں کیبل کے دفتر تھے وہاں سے کیبل کی تاریں کاٹ دی۔ وہاں پر پولیس آ گئی، انہوں نے کہا کہ اب کوئی کاٹ کے دکھائے۔ اکرم طوفانی خود کھمبے پہ چڑھا اور تاریں کاٹ دی وہاں پہ۔ انہوں نے کہا جس پڑھنا ہے پڑھنے پھڑے مینوں، اور 2-4 گالیاں بھی نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب آج کے بعد یہاں لگائی تو پھر میں بتاؤں گا میں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہے، اسلام کے بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے اندر، جنہوں نے ملک حاصل کیا ہے قربانیاں دے کے، وہ اپنے ملک کے اندر غیر اللہ کا نظام نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، یہ تھانے کے پاس میں نے دیکھا، صبح کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی اور ایک لڑکا ساتھ تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کم تے انادہ ہے لیکن کرنا 80 ہے،
میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ اب رمضان جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے میں صبح 9 بجے یہاں پر پہنچ جاتا ہوں، 10 بجے پولیس والے آتے ہیں، ایک موبائل گاڑی ساتھ لیتا ہوں پولیس والے کی، اور پورے شہر سرگودا کے اندر چکر لگاتا ہوں، کوئی ہوٹل نہ کھلا ہوا ہو۔ ہمارے مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہے، یہ ختم نبوت کا مجاہد نہیں، اسلام کا مجاہد تھا، یہ پکا سچا اسلام کا مجاہد تھا۔ کہہ رہے کل 4 ہوٹل بند کروائے میں نے، آج دیکھتا ہوں کون ہوٹل کھولتا ہے۔ مسلمان اپنی عبادت میں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی سال کی بات ہے کہ جس وقت پولیس کی گاڑی آئی وہ واپس موڑ آتا تو فانسا باہر کھڑے تھے تانے کے، ان کے پاؤں پہ لگی، یہاں پر کافی دن تک پاؤں میں فریکچر رہا ان کے، وہاں سے ٹانگ ٹوٹ گئی ان کی، لیکن پھر بھی اس مرد کلندر کے اندر کلندر نے پیچھے نہیں ہٹا، یہ آگے سے آگے چلتا چلا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کا فیس بک پہ کلپ آ رہا تھا، نوجوانوں کے نام پیغام کہ نوجوانوں تم نے کیا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے اولاد اپنے والدین کی مال دولت کو برباد کر رہے ہو، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہو، 2-2 4-4 گھنٹے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہو، تو کیسے ہر انسان کی ہر نوجوان کی فکر کرنے والے شخص تھے مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی۔ اور مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی خدمت اس پاکستان کے اندر، ملک ہمارے شہر سرگودا کے اندر خاتم النبیین ہارٹ سینٹر ہے، جو انتہائی مہنگا ہسپتال جو انہوں نے تیار کیا کروڑوں روپے کی لاگت اکٹھی کر کے، اور یہاں پر کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے جا کے ڈاکٹروں کے پاس، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے کہا کسی مریض کو ربوہ نہ بھیجا کرو، چناب نگر نہ بھیجا کرو، ڈاکٹر نوری کے پاس نہ بھیجا کرو، جب تک وہ کام کرتے رہے۔ جب یہ کام شروع کیا تو یہاں پر آئے تھے چندہ لینے کے لیے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اپنی زندگی سے بس یہی امید رہ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہسپتال کو پورا کروا دے اور اس میں کام شروع ہو جائے، بس آخری تمنا میری یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر یہ کام شروع بھی کروا دیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ان سے اسے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ ہے کہ انہوں نے ہر میدان کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کیا، چاہے شان صحابہ کی بات آئی، ختم نبوت کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، شہر کے اندر بڑے بڑی دکانیں تھی، بڑے بڑے کپڑے کی دکانیں تھی، وہاں پر اندر چلے گئے، قادیانی کی دکان ہے، آیت الکرسی پکڑ کے کھینچ دی باہر، اور وہاں پر یا حی یا قیوم لگا ہوا تھا، وہ پکڑ کے انہوں نے باہر کھینچ دیا۔ کیوں لگایا ہوا یہاں پر تم نے؟ ہمارا پاکستان کا 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ حکم دیتا ہے کہ تم آیت الکرسی نہیں لگا سکتے یا حی یا قیوم نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے کیوں اسی خدا نہیں مانتے؟ قادیانیوں نے کہا ہم کیوں نہیں لگائیں گے؟ جھگڑا بن گیا، پھڈا بن گیا، پولیس آ گئی، ایس ایچ او آ گیا، وہاں پر مولانا اکرم طوفانی ڈٹا رہا، انہوں نے کہا میں نے قادیانی کی دکان کے اوپر آیت الکرسی نہیں لگنے دینی، میں نے یہاں پر یا حی یا قیوم نہیں لگنے دینا، یہ مسلمانوں کے کیا شعار ہے، مسلمان اس کو لگاتے، یہ کیوں لگائے؟ یہ تو قادیانی ہے، یہ تو حضور کو مانتے نہیں ہیں۔ آخر کار جس وقت اس نے آئین کی بک نکالی اور اس نے کہا کہ طوفانی صاحب سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہی ہے۔ اور یہ حضرت مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ آپریشن ہوا ہے، ہاتھ کے اوپر نولا لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جس جگہ ختم نبوت کی یہ آواز اونچی بلند کرنی ہے وہاں پر ڈٹ کے آگے آئے ہیں۔ سن 2012 کی بات ہے، 7ویں سال میں پڑھ رہا تھا میں، تو اس وقت ختم نبوت یہ کانفرنس ہو رہی تھی عیدگاہ والی بڑی، تو اس کی دعوت کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا کہ شاہپور کے 3 مسجدیں لی ہے، وہاں ہم نے جمعہ پڑھانی ہے، ہم نے تو 2 خطیب چاہیے ہمیں، ایک میں تھا، ایک اور لڑکا تھا اور طوفانی صاحب، ہم تینوں گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہم چلے گئے ہم، اور اس وقت بہت واویلا ہو رہا تھا، خاکے چھپے تھے اور جگہ جگہ کانفرنسیں ہو رہی تھی، ریلیاں نکل رہی تھی وہاں پر، تو وہاں پر جا کے جمعہ پڑھایا انہوں نے، پریس کانفرنس کی شاہپور صدر میں جا کے، پھر وہاں سے واپس آئے، بھی نوری گیڑے پہنچے تھے، ابھی سامنے دیکھا کہ سامنے بریلیوں کی ایک ریلی آ رہی تھی، وہاں پر کہہ رہے کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھو، ٹھیک ہے، وہیں سے نکلے، وہاں سے پیدل باہر اکیلے، اور ساتھ ایک لڑکا لوگوں نے دیکھا تو ان کو آگے لے گئے، ان کے جو سب سے آگے گاڑی جو سی تھی اس کے اوپر چڑھ کے مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بیماری کا عالم ہے اور بیچارہ اس کا مریض ہے دل کا، اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے ڈٹ کے تقریر کی، انہوں نے تمہیں ایک مسئلہ کیا ہے، تمہیں فرانس ڈنمارک صحیح ڈٹ کے ان کے مقابلے میں تقریر کی۔ وہاں سے واپس آئے، وہاں سے آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلے، تو دوبارہ جب لکڑ منڈی کے قریب پہنچے تو وہاں پر ہمارے علماء دیوبند کی ریلی نکال رہی تھی، اس میں پھر دوبارہ شریک ہو گئے، وہاں سے چلے تھے صبح 11-12 بجے، جمعہ پڑھایا، پریس کانفرنس کی، وہاں تقریر کی، کوئی کھانے کا فکر نہیں ہے، کوئی کھانے کی فکر نہیں ہے، ہم نوجوان لڑکے، ہمیں بھوک لگی، ہمیں کوئی کھانے کی فکر نہیں، کوئی پینے کی فکر نہیں، کوئی روٹی بھی کھانی ہے، کوئی
11 بجے سے جو چلے ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں، تقریروں پہ تقریریں کرتے جا رہے ہیں اور آگے سے آگے لوگوں کو پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ حضرت مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، ان کا کردار ہے اجلا اور صاف ستھرا کردار ہے ان کا، اور کبھی بھی کسی کے سامنے جھکے نہیں ہے. کسی کے سامنے کہتے ختم نبوت کے نام پہ کمپرومائز کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے، ہم مر جائیں ہم موت کا پیالہ پی کے اگر ہم ختم نبوت کے نام پہ اور حضور کے نام پہ کمپرومائز کرے. یہ اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا. بار بار کہتے تھے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ منو جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل، میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ ان علماء کی حقانیت کی دلیل ہے. کبھی جس وقت مسئلہ بنتا کسی قسم کی گستاخی کا، کبھی مدرسہ مفتاح العلوم کے اندر آ کے بیٹھ جاتے، میٹنگیں کرتے، کبھی کسی مقام پہ بیٹھ جاتے، وہاں پہ میٹنگیں کرتے. کل مولانا الیاس گھومر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ فرما رہے تھے عقیدہ حیات النبی کے اوپر حضرت مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خدمات ہے. ڈٹ کے فرقہ باطلہ کا انہوں نے مقابلہ کیا، 1-2 سال نہیں 5-6 سال انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کا. پھر اسلام کے لیے، اہل اسلام کو جو ان سے ہے تسلی دینے کے لیے انہوں نے کورونا کے جیسی وبا کے اندر 2-3 سالوں کے اندر جو 5-7 مہینے گزرے اس میں لاک ڈاؤن تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو جذبات کو نیچے نہیں آنے دیا، ہمیشہ اوپر کر کے رکھا ہے. جذبات ابھار کے رکھے، لوگوں کو دین کی فکر لوگوں نے پیدا کی. اور غصے والے تھے، غصے والے بسا اوقات گالی تک نکال دیتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارے سرگودا کے کچھ علماء تھے، وہ خواجہ خان محمد صاحب کے پاس گئے. اپنا واقعہ خواجہ مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا. دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، وہ خود بیان کیا. کہہ رہا 15-20 سال پہلے کی بات ہے، مولوی میرے تو پریشان ہو گئے، میرے تو اے خواجہ خان محمد صاحب کو گئے کہ جناب تقریر کرتے کرتے مسجد کا گالا کرنے لگ جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں تھی. تو وہاں جا کے انہوں نے کچھ ایسی تھوڑی سی باتیں کی. مولانا حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تھوڑی دیر سنا، تھوڑی دیر علماء کی بات سنی، پھر پیچھے ٹیک لگا لی. انہوں نے پنجابی میں ایک جملہ کہا، 80 تے طوفانی دے نال جو کچھ مرضی کردا ہو، 80 تے طوفانی دے نال جو کچھ مرضی ہو کردا ہوئے، وہ پکا سچا مجاہد ہے، پکا سچا عاشق رسول ہے. اسی ہوتا نال اسی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہ بڑے حضرات کی توجہات کی برکت ہوا کرتی ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور جنہوں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا انہوں نے. تو اس لیے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات جو سی ہے وہ ان کی طرف تھی. عالم مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا کے اندر اس وقت کام کر رہی ہے، اس کے ایک عظیم رہبر اور رہنما تھے، ان کے پورے پنجاب کے ایک امیر تھے ایک. اور مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جب سے کل انتقال ہوا دوپہر کو، اس وقت سے لے کر اب تک جو سے ہے ہر بڑی جماعت جو سی ہے ان کی تعزیت کر رہی ہے. وفاق المدارس کی طرف سے تعزیت آ گئی، بریلویوں کی طرف سے تعزیت آ گئی، جتنے بھی غیر مقلدین ہیں ان کی طرف سے تعزیت آ رہی، تعزیت پیغام آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کو لوگ جانتے تھے، لوگ جانتے تھے. سرگودا کے اندر کوئی عالم فوت ہو جائے اس کو پاکستان کے اندر کیا دوسرے شہروں میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. لوگ اس کو پورے سرگودا کے اندر کیا پورے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں اس کو. کہتے ہیں میں ختم نبوت کے کام کے لیے یہاں سے کینیڈا چلا گیا ہوں میں اور کینیڈا جا کے میں اتنا کام کیا، وہاں پر 4-5 سال رہا. تو فانی صاحب کہتے ہیں اور مجھے وہاں کی گلیاں اتنی زیادہ یاد ہو گئی جتنی سرگودا کی گلی یاد ہے مجھے. اتنی یاد ہوگی. کیوں گیا تھا، کیا گیا تھا؟ صرف اور صرف ختم نبوت کے لیے گیا تھا. وہاں ختم نبوت کے لیے گیا تھا اور وہیں پر رہا کافی دن، یہاں پر جا کے کام کیا وہاں پہ جا کے. تو خدمات تو بہت ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول و منظور فرمائے. سچے اسلام کے مجاہد، اسلام کے مومن اور اتنا بڑی عمر کا انسان فوت ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کے جنازے بھی بڑے بابرکت ہوا کرتے ہیں، رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے ان لوگوں کے جنازوں پر جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا مقصد جو سا ہے، سارا مقصد دین کے نام پہ لگا دیا. کہاں کے رہنے والے تھے؟ پٹھان تھے، اٹک کے رہنے والے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پٹھان ہے، اٹک کے رہنے والے تھے اور آ کے یہاں پر کام کیا. عالم بنے، یہاں پر کام کیا. ایک بیٹی تھی فوت ہو گئی، بیوی تھی فوت ہو گئی، کوئی ان کا رشتہ دار نہیں، کوئی ان کی برادری نہیں، ان کے پوتے نواسے یہ کوئی نہیں ان کے. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ساری یاد رکھتی ہے. لوگ کہتے ہیں اولاد ہوگی، بیٹے ہوگی، لوگ یاد رکھیں گے. آج سارے کے سارے جتنے مجاہد ختم نبوت سب ان کے روحانی بیٹے بنے ہوئے، سب ان کے روحانی بیٹے بنے ہوئے ہیں. آج رات کو کل جا کے دیکھیں، کل عصر کے بعد سے لائٹیں لگی ہے لکڑ منڈی مرکز کے اندر، رش لگا پڑا ہے. وہاں پر کس چیز کا رش لگا پڑا ہے؟ ایک انسان ہے، ایک اکرم طوفانی، اور وہ ایسے انسان. اور اس بندے نے جو سے ہے ہمارے بڑے قبرستان ہو گیا اور سرگودا کے اور قبرستان، وہاں پر اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، کسی قادیانی کو دفن نہیں کر دینا،
کسی قادیانی کو دفع نہیں ہونے دینا. اور جو ایک دو دفعہ مسئلے بنے, آخر کار اس بندے نے وہاں سے قادیانی کو نکلوایا وہاں سے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یہاں پر, قادیانی کیوں دفن ہوا یہاں پر, نکلوایا اس بندے نے, قبر کھدوا کر ان کو وہاں پر بھجوایا چناب نگر. ان کو یہاں پر ہمارے مردوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو عمر, اس لانتی کو دفن کر کے یہاں پر, اس لانتی کو دفن کر کے. اور ابھی جو ان سے ہے 2 دن پہلے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہی بات کہی کہ خدا بخش نتھوکا جو سا ہے جو سا ریٹائر ہو رہا ہے, اس کی توسیع کیوں کر رہے ہو, وہ قادیانی ہے, وہ قادیانی ہے, اس کی توسیع کیوں کر رہے ہو اس افسر کی, اس فوجی افسر کی, اس کو بند کیا جائے, اس کو 6 جنوری کو ریٹائر ہو, اس کو ریٹائر کیا جائے اس کو. اور حکومت جو ان سے ہے اس کو جو سے قادیانی نوازی کے طور پر اس کو اور آگے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہر وقت ہر حالات کے اندر کفار اور قادیانیوں کے خلاف چلنا اور اہل اسلام کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی تحفظ کا ہمیشہ بات کرتے رہنا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جنت کے درجات کی خوشخبری دی ہے کہ جن کے دل کے اندر سچی طلب ہوتی ہے دین کی, اور وہ دین کو پھیلانے کے لیے اور کفر اور ضلالت کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں. مرکزی بڑی عیدگاہ ہماری, اس میں 11 بجے انشاءاللہ حضرت مولانا کرم طوفانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے جنازہ ہوگا. اور جنازے کے ٹائم بہت سے علماء کرام دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے وہاں پر پہنچے, وہاں پر اور حضرت کا جنازہ پڑھے. اور جو 7 قبرستان ہے, بڑا قبرستان, اس کے انچارج جو سے 2-3 لوگ ہیں, ان میں سے بھی اکرم طوفانی شامل ہے, ان کی کمیٹی میں بھی شامل ہے. آج وہی انسان ہے جو قبرستان کی کمیٹی میں شامل ہے, اور اسی کا آج جنازہ ہے آج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے. ان کی خدمات جو دین کے لیے کی, ختم نبوت کے لیے کی, عظمت صحابہ کے لیے کی, عقیدہ حیات النبی کے اوپر خدمات کی, اور دین اسلام کی جہاں جہاں خدمات کی, اور اتنا بڑا ہسپتال بنایا, اور لوگوں کے لیے جو جو خدمات انہوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کی ساری خدمات کو قابل قبول فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.